السلام علیکم جی۔ زندگی تیرے نام، سنیرا خان کی قلم سے لکھی گئی خوبصورت تحریر۔ لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کی باری آئی تھی۔ زارا شرجیل، اس کا نام پکارا گیا۔ اس نے گہرا سانس کھینچا تھا۔ ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی۔ دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ فائل کو زور سے پکڑا تھا اور مرے مرے قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر آئی تھی۔ سر جھکائے، فائل سینے سے لگائے، لمبی ٹیبل کی دوسری جانب کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم سر، اس نے سلام کیا۔ نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ وعلیکم السلام مس زارا، بیٹھیں۔ لمبی میز کے دائیں جانب 5 افراد موجود تھے۔ زارا نے فائل ٹیبل پر رکھی تھی اور خود بیٹھی تھی۔ زارا نے ذرا کی ذرا نظریں اوپر اٹھائی تھیں۔ ان 5 افراد میں سے 4 افراد نے اپنے سامنے کوئی کاغذ پھیلا رکھے تھے اور 5واں فرد کرسی پر ٹانگ جمائے لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا، یوں کہ اس کا چہرہ واضح نہیں آ رہا تھا۔ انٹرویو روم میں پن ڈراپ سائلنس، خاموشی تھی۔ اس کا دل 190 کی سپیڈ پر دھڑک رہا تھا۔ مس زارا، ہم میں سے ہر بندہ آپ سے تین سوال کریں گے۔ آپ کو 3 میں سے 2 سوال کے جواب بالکل ٹھیک دینے ہوں گے۔ آر یو ریڈی؟ ان میں سے ایک شخص جو تقریباً 27 یا 28 سال کا تھا سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ یس سر، وہ آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لے کر بولی تھی۔ مس زارا، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے عزائم، گولز کیا ہیں؟ آپ کی زندگی کو کیسے دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے فرد نے سوال کیا۔ وہ 55 سال کا ادھیڑ عمر شخص تھا جو ناک پر اینک جمائے، آنکھیں چھوٹی کیے، سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ زارا کانفیڈنس سے مسکرائی تھی۔ سر، زندگی بہت چھوٹی سی ہے۔ میں فوکس گولز پہ نہیں، کام اور مسلسل محنت پہ کرتی ہوں۔ مسلسل محنت کریں اور یہ فکر چھوڑ دیں کہ ہمیں اس کا صلہ ملے گا یا نہیں، تو زندگی آسان لگے گی۔ جہاں تک اسے دیکھنے کا سوال ہے، تو کبھی آپ نے جہاز کی ونڈو سے نیچے زمین کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھیں تو زمین چھوٹی سی لگتی ہے اور آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں، شروع میں آپ یہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ وہ کانفیڈنس سے بولی تھی۔ اس بوڑھے شخص نے ستائشی انداز میں آئی برو اچکائے تھے، پھر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ سر کو خم دیکھ کر دوسرا سوال پوچھا تھا۔ مس زارا، آپ نے ابھی کہا کامیابی کی ابتدا 0 سے ہوتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں آج کل لوگ شارٹ کٹ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اگر میں کہوں سر، وہ میری نظر میں کامیاب نہیں، برباد ہوتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں پر ترس آتا ہے، اور جن بیوی بچوں کو ساری زندگی کھلاتے ہیں، وہی عمر کے آخری حصے میں انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اگر بنیاد حرام پر رکھی جائے تو ہلال کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ اس کی جذباتی آواز انٹرویو روم میں گونج رہی تھی۔ شاہویز سکندر جو لیپ ٹاپ پر جھک کر کوئی کام کر رہا تھا، اس نے سر اٹھا کر سرسی نظر اس لڑکی پر ڈالی تھی، اب جو دوسروں کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں شناسائی ابھری تھی۔ اب وہ کام نہیں کر رہا تھا، غیب دماغی سے اس کی آواز سن رہا تھا۔ لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ ارم نے اس کا بازو ہلایا۔ وہ بری طرح سے چونکا تھا۔ تم کویسچن کرو، یہ مس لاسٹ ہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ زارا خاموشی سے اس بندے کی جانب متوجہ ہوئی جو لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا۔ شاہویز نے سر اٹھایا۔ زارا جو کانفیڈنس سے بیٹھی تھی، اسے 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی، جبکہ مقابل کی آنکھیں سرد تھیں، برف کی طرح۔ مس زارا سے میں کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، کیونکہ یہ محترمہ میری نظر میں اس جاب کے قابل نہیں ہے۔ وہ اس کی آواز پر چونکی تھی، جیسے کسی نے صدیوں سے قید شہزادی کو طلسم سے آزاد کیا ہو۔ لمحوں کا اثر ختم ہوا تھا۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بیٹھی تھی۔ کیوں سر، وجہ جان سکتی ہوں؟ شور، کیونکہ میرے نزدیک آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ اپنے گولز کو لے کر خود کلیئر نہیں ہیں۔ آپ کے نزدیک زندگی بس محنت کرنے کا نام ہے۔ یہ تو پھر ایسا ہے مس زارا، اندھیری رات میں لمبی سڑک پر گاڑی چلاؤ اور آپ نیند میں چلے جائیں، اور گاڑی خود بخود منزل پر جا پہنچے گی۔ جانتی ہیں پھر کیا ہوگا؟ گاڑی کسی گہری کھائی میں جا گرے گی۔ جب تک مقصد سامنے نہ ہو، زندگی بیکار ہے۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ غلط سر، محنت کے بغیر کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک پہنچنا اور آگے دور تک کامیابیوں کے خواب دیکھنا بھی تو مقصد کا حصہ ہے۔ زینے طے کرنے کے بعد انسان منزل پر پہنچتا ہے، ورنہ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باپ کے پیسے پر عیش کرتے ہیں اور باپ کی دلائی ہوئی گاڑی پر اتراتے پھرتے ہیں، باپ کے ہی چھوڑے ہوئے بزنس پر باس بنے بیٹھے ہیں۔ ان کے مقاصد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
وہ ڈائریکٹ شاہویز سکندر کی آنکھوں میں دیکھ کر زخمی سا مسکرائی تھی۔ رائٹ، وہ تن سے بولا تھا، رخ پھیر چکا تھا جیسے اس کی برداشت کی آخری حد یہیں تک تھی۔ ٹھیک ہے مس زارا، آپ جا سکتی ہیں، آپ کو 2 دن میں کال کر کے بتایا جائے گا۔ تھینک یو فار کمنگ، ارم پروفیشنل انداز میں بولا تھا۔ تھینک یو سر، وہ ہلکا سا مسکرائی، ایک نظر سب کے تاثرات پر تھی، خاموشی سے باہر نکل گئی۔ وہ جوں ہی باہر آئی اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بہت ساری یادیں ایک دم سے ذہن پر حملہ آور ہوئی، آنکھوں کے کسی کونے میں جلن ہوئی۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کو رگڑا تھا، دل درد سے بھر گیا تھا۔ کچھ سیکنڈز کے لیے وہ تھمی تھی، خاموش اور گمسم، غیب دماغی سے چلتی ہوئی لفٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔